الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے ہاں یا ہماری اکثریت کے ہاں خاندانی نظام میں جو بہت بڑی غلطیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بچوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ سلسلہ پیدائش سے لے کر انتہا تک ہے. اور اس بات کو بہت سے کہنے والے اور سننے والے بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کے لیے جو خیر رکھی ہے وہ بیٹوں کی وجہ سے. توجہ فرمائیے اور اللہ کرے میری بات غلط نہ ہو. سوچا اللہ پاک نے جو خیر بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کے لیے رکھی ہے وہ بیٹوں کی وجہ سے. بیٹوں میں بھی اللہ کے رضا بڑی خیر. آئیے ایک حدیث شریف کا خلاصہ آج کے سبق میں اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں اور پکی بات. امام مسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ایک مسکین عورت اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں اما عائشہ کے پاس آئیں. اما عائشہ نے انہیں 3 کھجوریں دی. ماں نے دونوں میں سے ہر بیٹی کو ایک کھجور اپنے لیے رکھی. جب وہ منہ میں ڈالنے لگی تو دونوں بچیوں نے کھجور کا تقاضا کیا. اماں نے اس کھجور کے 2 حصے کیے. آدھا کھجور کا حصہ ایک بیٹی کو آدھا دوسری کو دے دی. اماں عائشہ نے دیکھا حیران ہوئی. ان کے ہاں جو اولاد نہ تھی ان کے لیے بڑی عجیب یہ تشریح ہے. ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اماں عائشہ نے ایک سارا قصہ بیان کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اوجب لها بها الجنہ. اللہ تعالی نے اس خاتون کے لیے اس عمل کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعتق بها النار. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس خاتون کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا. توجہ فرمائیے اگر ایک موقع پر بیٹی کے ساتھ یہ اعلیٰ سلوک جنت کو واجب کرنے والا اور جہنم کی آگ سے آزادی دلوانے والا ہے تو اگر کوئی شخص خوش نصیب شخص زندگی بھر بیٹیوں کی تعلیم و تربیت ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کے کام ان کے لباس اور ان کے لیے خیر خواہی کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی شان کتنی. میں ٹوٹا پھوٹا یہ 2-4 حرف اللہ نے دیے ہیں میرے خیال میں اور میں بالکل نہ 3 میں نہ 13 میں 0 میں. لیکن جو کچھ اللہ پاک نے بیٹیوں کی تربیت خدمت سرپرستی کے لیے رکھا ہے بیٹوں کی خدمت اور تربیت پر بہت ثواب ہے لیکن وہ نہیں جو بیٹی. اللہ پاک مجھے آپ کو ہدایت دے خاندانی زندگی میں وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کو راضی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو پانے کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.